السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، جان لیا تم نے ان لوگوں کو، نہ اعتدوا، جنہوں نے زیادتی کی، منکم، تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن میں، فقلنا، پس کہا ہم نے، لہم، ان کے لیے، کونو، ہو جاؤ، قردۃً، بندر، خاسئین، ذلیل، فجعلناہا، پس کیا ہم نے اس کو، نکالن، عبرت، لما، ان کے لیے جو، بین یدیہا، ان کے سامنے تھے، وما خلفہا، اور جو ان کے بعد آنے والے تھے، اور جو اس واقعے کے بعد آنے والے تھے، وَمَوْعِظَةً، اور نصیحت، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ جی، آج کے سبق میں ہماری انشاءاللہ یہ دو ہی آیتیں ہیں، تو اس کے بعد آگے جو ہے ایک لمبا واقعہ تھوڑا سا شروع ہونے والا ہے، تو آج صرف ان دو آیات کے اوپر اکتفا کیا۔ تھوڑا سا ہم پیچھے سے بھی سبق کو دیکھ لیتے ہیں۔ کل والے سبق میں جیسے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا اظہار کیا کہ جو لوگ ایمان لے آئیں، اور یہودیوں، عیسائیوں اور صابیوں میں سے بھی جو ایمان لے آئیں، اللہ پر ایمان لے آئیں، آخرت پر ایمان لے آئیں اور عمل صالح کرتے رہیں، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کاموں کا، ان ایمان لانے کا، ان عمل صالحوں کا اجر ہے۔ اور قیامت والے دن، ولا خوف، اور نہیں ڈر ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک واقعہ یاد کروایا، کہ ایک عہد یاد کروایا، جو عہد اللہ تعالیٰ نے یہود سے لیا، کوہ طور کو ان کے اوپر سایہ کر کے، کوہ طور کو ان کے اوپر سائبان کی طرح کھڑا کر کے یہ وعدہ لیا کہ جو تورات تمہاری طرف اتاری گئی ہے اس کو مانو، اس کو پختہ پکڑو، بقوت، قوت کے ساتھ پکڑو، اس لیے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سے جب یہ وعدہ لیا اور وہ جو پہاڑ کا ان کے اوپر ڈر تھا، خوف تھا، اس کو ہٹا دیا، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ تک درمیان میں، ثم، پھر تولیتم، پھر گئے اس چیز سے، من بعد ذالک، جو انہوں نے وہ وعدہ کیا تھا، وہ پکا وعدہ کیا تھا، اس چیز سے پھر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم بہت بڑے نقصان اٹھانے والے میں ہوتے۔ آج ایک اور بنی اسرائیل کا واقعہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے ایک شرعی دن مقرر کیا گیا تھا، جیسے کہ ہم مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن جو ہے وہ شرعی لحاظ سے مقرر کیا گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، کام کاج کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو پھر جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ سے جو ہے پھر فضل ڈھونڈنے کے لیے جو بھی ہم کماتے ہیں، جو بھی ہم کھاتے ہیں، جو بھی ہمیں رزق ملتا ہے، جو بھی ہمیں نعمتیں ملتی ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ کی فضل ہیں،
تو اس فضل کے لیے پھر جمعے کی نماز کے بعد نکلنے کا. اسی طرح بنی اسرائیل کو، یہود کو یہ حکم تھا کہ وہ ہفتے والے دن ان کے لیے شرعی دن جو ہے مقرر تھا، جس میں انہیں پابندیاں تھیں کچھ. جن پابندیوں میں یہ تھی کہ وہ مچھلیوں کا شکار کرتے تھے اور اس دن مچھلیوں کا شکار ان کے لیے حرام کر دیا گیا تھا. اب اسی آیت میں ہی جیسے اللہ تعالیٰ واضح طور پہ اس چیز کا فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور البتہ تحقیق جان لیا تم نے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے تھے ان کی جو نافرمانی کرتے تھے، جو ان میں زیادتی کرتے تھے، ادھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، جان لیا تم نے ان لوگوں کو، نَعْتَدَوْا، جنہوں نے زیادتی کی، منکم، تم میں سے، یعنی وہ لوگ تمہیں میں سے ہیں، تم نے ان کو جان لیا جنہوں نے زیادتی کی. کس چیز میں زیادتی کی؟ جو ہفتے والا دن شرعی لحاظ سے، شرعی حیثیت سے مقرر کیا گیا تھا، اس دن کے اندر انہوں نے زیادتی کی. پھر سبتی، ہفتے کے دن میں، سبتی ہفتے کے دن کو کہتے ہیں. ویک نہیں، اس سے مراد سیٹرڈے ہے، ٹھیک ہے. تو ہفتے کے دن میں، یعنی ہفتے کے دن کی جو شرعی حیثیت تھی، اس شرعی حیثیت کے اندر انہوں نے جو ہے وہ زیادتی کی. یعنی زیادتی کیا تھی؟ وہ کیا کرتے تھے؟ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار منع تھا، لیکن مچھلیاں اس دن ان کی آزمائش کے لیے اسپیشل زیادہ آتی، ابڑ کے سامنے آتی، پانی کی اوپر سطح کے اوپر آ جاتی. تو یہ دیکھ کے ان کے دل اندر سے مچلتے. انہوں نے کیا کیا؟ ڈائریکٹ اس کی خلاف ورزی نہیں کی حکم کی، بلکہ ہیلے بہانے کر کے تو اس دن کا استعمال کیا. مثلا کیا کرتے؟ وہ کانٹے ڈال دیتے، ڈوریاں ڈال دیتے، جال ڈال دیتے. یعنی ہفتے کا دن شروع ہونے سے پہلے ہی مچھلیوں کا شکار کرنے کے لیے، مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے جال بچھا دیتے، الگ سے رستے نکال لیتے. تو پھر جب ہفتے کا دن گزر جاتا تو پھر یہ ان کو اپنی مچھلیاں جو انہوں نے وہ گیری ہوتی ان کا شکار کر لیتے، ان کو پکڑ لیتے. اب یہ ہیلے بہانے ہیلے کرتے رہتے، اور اس ہیلے کے بدلے میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ فَقُلْنَا، پس کہا ہم نے، لہم، ان کے لیے، کونو، ہو جاؤ، قِرَدَةً، بندر، خاسئین، ذلیل. یعنی پھر ان کے اس کبھی کام کی وجہ سے، ان کی اس حرکت کی وجہ سے، ان کے اس ہیلے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بولا کہ بندر ہو جاؤ. کون سے؟ ذلیل کیے ہوئے بندر ہو جاؤ. ظاہری شکل کے اعتبار سے بندر انسانوں کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت رکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا انسانیت کے ساتھ یا انسان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. اسی طرح انہی لوگوں کے یہ جو اعمال تھے، یہ جو ہیلے تھے، ان کا سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں تھا. یہ حق کی مخالفت تھی. یعنی ایک کام سے منع کیا جائے اور اس کام کو اپنے انداز میں، اپنے طور پہ ہیلے بہانے کر کے اس کو جائز کر لینا، تو یہ تو بالکل اسی طرح یا جیسے بندر اور انسان دیکھنے میں تو ظاہری لحاظ سے ان میں مشابہت ہے، لیکن جبکہ یہ دونوں ایک الگ الگ جن سے ہیں. تو سیم یہی چیز ہے، جب ہیلا کر کے کسی کام کو جائز کر لیتے ہیں تو وہ کام ٹھیک اصل نہیں ہو جاتا. ان کو بندر بنانے کا جو واقعہ ہے، اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں جو ہے وہ زیادہ بیان کی. جب ہم انشاءاللہ سورۃ الاعراف کو پڑھیں گے تو اس میں اس کی تفصیل بھی ہم دیکھ لیں گے. اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف سے ایک حدیث ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ بولا گیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا تھا. یعنی ان کے نوجوانوں کو بندر بنا دیا تھا اور ان کے بوڑھوں کو خنزیر بنا دیا تھا. یا دوسرا یہ تھا کہ جو بندروں کی طرح کی آوازیں نکالتے تھے ان کو بندروں کی شکلیں دے دی تھیں، ان کو بندروں کی طرح دمیں نکل آئی تھیں. اور پھر
آج کل کے دور میں جیسے مشہور ہے کہ یہ بندر اور خنزیر وہی ہیں، جب ان کو عذاب بنا تھا تو وہ بندر اور خنزیر بنے تھے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو بندر اور خنزیر آج کل کے موجود ہیں یہ انہی 6 دنوں میں بنے جن 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور اس کے اندر کے محلوقات کو بنایا تھا۔ ان کے اوپر جن کے اوپر عذاب کے طور کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ بندر اور خنزیر بنایا تھا، یہ 3 دن تک زندہ رہے، اس کے بعد یہ ختم ہو گئے تھے۔ اور جب یہ بندر بنے تھے تو یہ 3 دن تک کچھ بھی کھاتے پیتے نہیں تھے، اور نہ ہی ان کی کوئی نسل آگے چلی، کیونکہ 3 دن میں کون سی نسل آگے چلتی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ان کے اوپر یہ عذاب آیا فجعلناہا، پس کیا ہم نے اس عذاب کو نقالن عبرت، یعنی اب یہ جو عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا کے دیا، اس عذاب کو اللہ تعالیٰ نے عبرت بنا دیا۔ کن کے لیے عبرت بنا دیا؟ ان کے لیے عبرت بنا دیا جو ان کے ارد گرد بستیاں موجود تھیں یا ادھر جو لوگ موجود تھے، کیونکہ یہ سارے کے سارے نہیں تھے۔ ہمیں اس سے پچھلی آیت سے پتا چلتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، یعنی یہ جو منکم کا لفظ ہے یہ تم میں سے، یعنی تم سارے نہیں، تم میں سے تھے جو بندر اور خنزیر بنے۔ تو وہ جو بندر اور خنزیر بنے اور ادھر جو ان کے لوگ دیکھنے والے تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دیا انہیں؟ نقالن عبرت لما، ان کے لیے جو بین یدیہا، ان کے سامنے تھے، یعنی جو ان کے سامنے تھے ان کے لیے ان کو کیا بنا دیا؟ عبرت بنا دیا۔ اور صرف ان کے لیے عبرت نہیں بنایا، بعد میں آنے والی قومیں بھی تھیں جو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وما خلفہا، اور جو اس واقعے کے بعد آئے ان کے لیے بھی عبرت بنا دیا۔ یعنی جب ایک قوم دوسری قوم سے اپنے معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں تو وہ ایک قوم سے دوسری قوم کی طرف وہ پیغام جاتے جاتے، یعنی وہ ہر ایک کے لیے عبرت تھے، لیکن جو پرہیزگار ہیں ان کے لیے کیا تھا؟ وَمَوْعِظَةً، اور نصیحت تھی، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے کیا تھا؟ نصیحت تھی۔ تو آج انشاءاللہ ہم انہی 2 آیتوں کے اوپر اکتفا کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد تھوڑا سا لمبا ٹاپک شروع ہونے والا ہے، اس کو پھر ہم دیکھ لیں گے۔ اور ویسے بھی تھوڑی مصروفیت کی بنا پر ٹائم بھی چینج کیا گیا، تو چلیں تھوڑی سی کلاس شارٹ بھی ہو جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو آیتیں بھی تھوڑی ہیں، انشاءاللہ ان کو یاد کیجئے گا، تو جتنا جو ہے وہ زیادہ اوپر ایک دوسرے کے اوپر چڑھے نہیں، تھوڑا تھوڑا سبق ہوگا، ساتھ ساتھ یاد ہوگا تو آسانی رہ جائے گی۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کا کوئی سوال ہوا تو وہ پوچھ لیجئے گا، چاہے ابھی پوچھ لیں 1 آدھے منٹ میں، یا اس کے بعد گروپ میں میسج کر دیں تو اس کا انشاءاللہ جواب دیکھ لیتے ہیں۔ نہیں کوئی سوال؟ چلیں پھر کلاس کا اختتام کرتے ہیں، کوئی سوال ہوا تو گروپ میں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔